صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1376 حضرت خالد بنت خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے سنا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1377 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور کانے دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1378 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کسی بڑے عام بات پر ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان میں ایک شخص تو چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کی قبروں پر گاڑ دیے، اور فرمایا کہ شاید جب تک یہ خشک نہ ہو ان کا عذاب کم ہو جائے۔ ان حدیثوں میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہے، اور قبر میں بھی گنہگاروں کو عذاب ہوگا۔ ہر مرنے والی جان کو اگر وہ گنہگار ہے تو اس کو قبر کے عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ اگر کوئی گنہگار ہے تو اس کو جب موت آتی ہے تو اس کا جسم کسی حادثاتی موت کے باعث ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ تدفین یا قبر کے قابل نہیں ہوتا، یا اس کو قبر میں نہیں اتارا جاتا، یا کوئی جل کر راکھ ہو جاتا ہے، وہ اس کی باڈی یا اس کی میت نہیں ملتی، تو وہ دفن کی جائے یا قبر میں داخل کی جائے۔ لیکن پھر بھی جہاں بھی کوئی مرے گا، چاہے اس کا جسم جل جائے یا اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے، یا کسی بھی میت کو قبر میسر نہ آئے یا نہ نصیب ہو، لیکن پھر بھی جس جگہ پر وہ مرے گا یا جس جگہ پر اس کو موت آئی ہے، چاہے وہ قبر میں اتارا جائے یا نہ جائے، لیکن جس جگہ پر اس کی وہ موت آئی ہے وہی اس کی قبر ہے، اور وہیں پر اس کو سزا و جزا ملے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1379 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں، یعنی کہ جو جنتی ہے اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، اور جو دوزخی ہے اس کو دوزخ دکھائی جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1380 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے، پھر
مرد اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ جب میت کو چرپائی پر رکھ کر اٹھا لیا جاتا ہے دفنانے کے لیے، تو اگر وہ مرد نیک ہو تو کہتا ہے کہ ہاں آگے لے چلو، مجھے بڑھائے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے رے خرابی، میرا جنازہ کہاں لے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سوائے تمام مخلوق خدا سنتی ہے، اگر کہیں انسان سن پائے تو بے ہوش ہو جائے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو چارپائی پر رکھ کر دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ میت اگر نیک آدمی ہے تو وہ کہے گا مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اور اگر بد آدمی ہے تو وہ کہے گا افسوس تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، افسوس تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اور میت کی یہ آواز انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، یعنی کہ اس قدر وہ خوفناک اور دردناک ہوتا ہے لمحہ کہ اگر وہ انسان سن لے اس کی چیخ و پکار تو انسان بے ہوش ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1381، حضرت انس بن ملک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے بھی 3 نابالغ بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے جو ان بچوں پر کرے گا ان کو بہشت میں لے جائے گا۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، یعنی کہ معصوم چھوٹے بچے اگر کسی کے مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر فضل اور رحمت کے بدلے میں ان کے مائی باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور ایسا محض اس کے خاص رحمت کی بنا پر ہوگا جو وہ ان پر کرے گا۔ اس حدیث کے علاوہ دیگر حدیثیں بھی ہیں جہاں پر صحابہ اکرام نے روایت کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے 3 بچے جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، یعنی کہ معصوم بچے بچپن میں ہی فوت ہو جائیں، تو ان بچوں پر اللہ پاک جو فضل و رحمت فرمائے گا ان کے بدلے ان کے مائی باپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن پھر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بچے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک ان کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ پھر صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کا 1 بچہ، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ان پر بھی رحم اور فضل فرمائے گا۔ آج کی ویڈیو میں انہی حدیثوں پر کمپلیٹ کرتا ہوں۔ نیکسٹ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی میری ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔